سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ایک بہت بڑے والے حضرت صاحب سے سوال ہوا کہ حضرت ہندو جو ہے وہ ہولی کی مٹھائی دیں تو کیا کھا لیں؟ کیا دوسرے دن کھا لو؟ دوسرے دن کھا لو۔ اب کوئی پوچھے اگلے دن کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ اس ویڈیو میں جو وہابی مولوی اعلی حضرت سے متعلق جو بات بتا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ میں نے ویڈیو دیکھی اور دیکھ کر مجھے لگا کہ دن دہاڑے وہابی کس طرح قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کی ایک زندہ یہ مثال ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اس نے بگاڑا۔ اعلی حضرت کس طریقے سے نام لے رہا ہے ذرا آپ اس کو ملاحظہ کریں اور دیکھ لیں کہ یہ وہابی کس طریقے کے بد کردار ہوتے ہیں۔ بہرحال تم کو اعلی حضرت نہیں بولنا تھا تو احمد رضا بول دیتے۔ اب آپ دیکھیے اسی ویڈیو میں ایک اسکین اٹیچ کیا گیا ہے، اسی اسکین کو آپ غور سے دیکھ لیں تو اس وہابی مولوی کی مکاری عیاری سب سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال میں ادھر ادھر نہ جا کر اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اس وہابی مولوی نے قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے، قوم کو یہ فریب دیتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ جب کافر ہولی اور دیوالی کی مٹھائی تمہیں دینے آئے تو اس کو لے لینا اور ایک دن رکھ کر کے دوسرے دن کھا لینا۔ استغفر اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے اور وہابیوں کا یہ الزام ہے۔ جو اسکین لگایا گیا ہے ویڈیو میں اٹیچ کیا گیا ہے وہ دعوت اسلامی سے جو الملفوظ مکمل چھپی ہے اس کا اسکین ہے۔ وہی کتاب میں نے بھی لوڈ کی اور اب میں آپ کو وہ اسکین سے یا اس کتاب سے پڑھ کر عبارت بتاتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے اور اس وہابی کی مکاری بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں، لکھتے کیا ہیں، ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلی حضرت کی یہ اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ ملفوظ ہے، اور وہابیوں کو ملفوظ کا بھی علم نہیں ہے کہ ملفوظ کس کو کہتے ہیں۔ اعلی حضرت کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے آپ کے شہزادے علامہ مصطفیٰ رضا خان یعنی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الملفوظ۔ اس میں آپ سے سوال ہوا، سوال کیا ہوا کہ ہولی دیوالی میں مٹھائی وغیرہ بانٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اس روز نہ لے۔ اب دیکھیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس روز نہ لے، اور وہابی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اعلی حضرت نے گویا کہ یہ کہا کہ لے لو اور ایک دن رکھ کے دوسرے دن کھا لو، اور اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اس روز نہ لے۔ اب بتائیے اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اس روز نہ لے، منع کر دے۔ یہ جگرا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا۔ کیوں بھائی اس روز کیوں نہ لے؟ اس لیے نہ لے کہ اس روز غیر مسلموں کا جو ہے ایک قسم کا تہوار کا دن ہے، اور ان کے تہوار کے دن آپ لیں گے تو ان کے تہوار کو سپورٹ کرنا لازم آئے گا، اور قرآن کے حکم کے مطابق غلط کام میں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام پہ سپورٹ کرنا چاہیے۔
تو اعلی حضرت نے منع کر دیا کہ اس روز نہ لے، اور وہابی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اعلی حضرت نے گویا کہ یہ کہا کہ لے لو اور اس روز مت کھاؤ، دوسرے دن کھا لو۔ استغفر اللہ۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہم مسلمانوں کا غیر مسلموں سے جو ہے لینا دینا ہوتا ہے، ان کی دکانوں سے لینا دینا ہوتا ہے، ان کی مٹھائی کی دکان جو ہوتی ہے وہاں سے ہم مٹھائی لا کر کے کھاتے ہیں۔ ہاں، تجارت میں مسلمانوں کا وہ پارٹنر ہوتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو آپ کا جان پہچان والا ہے، آپ کا دوست یار ہے دنیاوی اعتبار سے، اب آپ نے پہلے دن منع کر دیا، پھر وہ دوسرے دن بھی لے کر کے آ گیا، تو اب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے دن لے لے، دوسرے دن لے لے۔ کیا سمجھ کر؟ یہ سمجھ کر کے نہ لے کہ یہ ہولی کی مٹھائی ہے یا دیوالی کی مٹھائی ہے، بلکہ کیا سمجھ کر کے لے؟ جس طرح مال موذی غازی کے لیے ہے، یہ سمجھ کر کے لے لے۔ تو اب آپ دیکھیں، تاکہ آپ اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، پہلے منع کر دیں تاکہ آپ پہ الزام نہ عائد ہو جائے کہ آپ نے غیر مسلموں کے تہوار کو سپورٹ کیا یا ان کے تہوار کو بڑھاوا دیا۔ لیکن دوسرے دن بھی آپ سے ان کا تعلق ہے، وہ لے کر کے آ جائے، تو دوسرے دن چونکہ تہوار ختم ہو گیا، اور من تشبہ بقوم فہو منہم کا اب شائبہ بھی نہیں رہا، چونکہ اب تہوار ختم ہو چکا ہے، تو اب آپ لے سکتے ہیں۔ میں ان وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے، غیر مسلم کی مٹھائی کی دکان ہے اور ہر غیر مسلم اپنی مٹھائی کی دکان میں پوجا پاٹ کرتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ عبادت کرتا ہے، اس کی دکان میں مٹھائی بن رہی ہے، اس مٹھائی کو لا کر کے کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ وہابی جواب دے۔ جو وہابی کا جواب ہوگا اسی سے یہ جواب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسرے دن کوئی غیر مسلم اگر مسلمان کو مٹھائی لا کر کے دے رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ بات ہمارے سامعین کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان وہابیوں کے مکر و فریب سے ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔